خاقان نجیب صاحب، آپ کے خیال میں اقتصادی سروے پہ آپ کی کیا فیڈ بیک ہے؟ کل کا بجٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کامران صاحب، پاکستان کی اکانومی ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے، اقتصادی سروے ہمیں یہ بتاتا ہے جیسے کہ اکانومیز بیہیو کرتی ہیں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میکرو سٹیبلائزیشن ہے، جس کا مطلب افراط زر میں کمی، بیرونی خسارے کو سنبھلنا اور پاکستان کے ریزروز کی پوزیشن $13 ارب پہ جانا، یہ ایک دہائی میں تیسری دفعہ ہے۔ 2013 میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا، 2019 میں بھی یہی ہوا تھا، اور اب بھی یہی ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ فراہم کرتی ہے جس میں جا کر آپ نے اسٹرکچرل کام کرنے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو گروتھ ہے وہ ایک کانسیکوینٹلی کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اکانومی کو ایکسچینج ریٹ کی فلیکسیبلٹی دکھا کر آپ اپنے خسارے کو، فزیکل کے خسارے کو کم کر کے، سسپینڈنگ کم کر کے، آپ نے دیکھا 1400 ارب پہ پی ایس ڈی پی شروع کیا تھا، ختم کریں گے 750 ارب پہ اس سال، تو اپنے خسارے کو کم کر کے، اور تیسرا آپ امپورٹ پہ قدغن لگا کر ایک طرح سے اس کو سنبھال کر ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی کے ٹیکس کہاں سے پورا ہوگا؟ بالکل ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا ہوگا؟ عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیں۔ اب میں عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے 500 سے 700 ارب کے پالیسی میجرز لیے، اور اس کے مطابق اس وقت ٹیکس میں ایکچولی ایف بی آر ہیز ناٹ ڈن ٹو بیڈ۔ 26% گروتھ ہے اس وقت ٹیکسیشن میں۔ آپ کی انکم پر، آپ سب سے بڑے اینکر ہیں پاکستان کے، ہم نے کہا ہم 48-49% ٹیکس چارج کریں گے، تو ہم نے بہت اچھی کمائی کی ادھر بھی۔ ہم نے کہا کہ ہم سپر ٹیکس بھی لگائیں گے مینوفیکچرنگ پہ، وہاں پہ بھی کمائی ٹھیک آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے کچھ سیلز ٹیکس ایگزیمپشنز اڑائیں۔ سو اوور آل اکانومی نے وہاں بھی ویسا ہی بیہیو کیا۔ میں یہی امید کرتا تھا کہ 25% کی گروتھ آئے گی، 26-27% کی گروتھ ہے ان اے ویری سلوئنگ اکانومی۔ جو اگلا سال ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ایک آپ کو سپیس بہت اچھی ملی ہے، کامران یہ بات یاد رکھیے، آئی ایم ایف کا پروگرام ٹھیک چل رہا ہے، آپ کی ایک میکرو سٹیبلٹی ہے ملک میں، آپ ایک وار جیت کے آ رہے ہیں، آپ کا پالیسی ریٹ ڈاؤن ہے، آپ کی انرجی پرائسز ڈاؤن ہے، آپ کا تیل دنیا میں $60-65 پہ ہے۔ اس سے اچھی ٹیل ونڈ کل ایک ٹرانسفارمیٹیو بجٹ دینے میں، اور یہ ٹیکس کا ہدف پورا ہوگا کہ اگر کل کا جو ایکسپینڈیچر مینجمنٹ ہے وہ ایسی ہوگی کہ آپ جگہ جگہ پہ ہمیں یہ دکھائیں گے کہ چاہے وہ 43 ڈویژنز کا کم کرنا ہو، چاہے ڈی آئی ایس پی کی شیئرنگ ہو، چاہے وہ ٹارگیٹنگ آف سبسڈیز ہو، چاہے وہ ڈیٹ میں ریلیف، ایک تو 1000 ارب آ رہا ہے نا ریلیف کے، آپ نے پالیسی ریٹ کم ہوا، ایک ڈیٹ ری پروفائلنگ سے ریلیف آ سکتا ہے۔ اگر تو یہ ایکسپینڈیچر میں کریں گے تو جو 600 سے 700 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں وہ اتنے نہیں لگانے پڑیں گے۔ پر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کل آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ سیلز ٹیکس کی ایگزیمپشنز جا رہی ہیں، کچھ فاٹا پاٹا کی ایگزیمپشنز جا رہی ہیں، پی ڈی ایل میں آپ کو بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ دکھائی دے گا، سن ٹیکس کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، یہ جو پروسیس فوڈز ہیں وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ریلیف آپ کو نظر آتا ہے ملتا ہوا کہ نہیں؟ یار دیکھیں، یہ جو میرے آئی ایم ایف کے دوست ہیں نا، یہ اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں جہاں سے میں نے کی تھی، تو ان کو اتنی تو سمجھ ہوگی کہ 50,000 کی جو سیلری ہے وہ آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے ایکس نمبر آف گڈز کماتی تھی، آج وہ ایکس مائنس وائی کماتی ہے۔ تو مجھے 50,000 کی سیلری کا جو تو وہ 50,000 کی ایگزیمپشن کو مجھے 75,000 کروں، لاکھ کروں، یا جو اوپر 50,000 کے ٹیکس ہے اس کو 5% سے گھٹا کے 2% کروں، 1% کروں، 4% کروں، وہ کرنا ہے۔ پلس جو سر چارج ہے جو کامران کی سیلری پہ ہے جو 10% لگایا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایگزیڈس ہو رہا ہے ملک سے، دیکھیے ایگزیڈس کی 2 وجوہات ہیں، لو گروتھ سے جابس کم ہو رہی ہیں، پر کامران سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ یو اے ای میں جا کے کام کریں گے ٹیکس نہیں ہوگا، آپ اوپر کا جو 10% کا سر چارج ہے اس کو بھی کم کریں، 45 یہ، اور جو باقی بھی بریکٹس ہیں ان کی ریشنلائزیشن کر لیں۔ یہ جو سب سے بڑا ریلیف، ایک بات جو دوسرا ریلیف ہے نا، 45% مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے، اس کو مجھے یاد ہے میں نے ٹیبل پر بیٹھ کے کہا تھا تب 29% ٹیکس ہوتا تھا کہ یہ ہم 3 سال میں 25 کر دیں گے، آج وہ 45 پہ چلا گیا ہے اگر آپ اوور آل ٹیکس دیں۔ آئی تھنک اس میں بھی ریلیف آنا چاہیے، اور جو اصل بات ہے حکومت کو یہ سامنے رکھنا چاہیے، انہیریٹنس ٹیکس لگانا چاہیے، ڈیتھ ٹیکس لگانا چاہیے۔ پاکستان میں جو جی ایس ٹی ایگزیمپشنز ایسی دی ہوئی ہیں جن کو نکالنا چاہیے وہ نکالنا چاہیے۔ آپ پاکستان کی ای کامرس کو، پاکستان کی آئی ٹی ای ایس کو، ان سب کو بھی ایک مساوی، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ مساوی نظام۔ کیپٹل ویلیو ٹیکس مت لگائیے، ویلتھ ٹیکس مت لگائیے، بٹ جب کامران نہیں ہوں گے اور ان کے بیٹے کو اربوں کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی اس پہ ٹیکس کیجیے، کیونکہ اس کی ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے 2000 کی دہائی میں جب جنرل مشرف نے یہ ہٹایا تھا ٹیکس، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ سارے ممالک یہ مرنے پہ ٹیکس جو ہے سر، یہ کمال آپ نے کہا ہے خاقان بھائی، 1 منٹ، مرنے پہ ٹیکس جو ہے
مطلب میت پہ بھی ٹیکس لگے گا؟ یہ ایک رہ گئی تھی گنجائش. نہیں میت پہ نہیں ہوتا یہ اچھا ایک آخری بات جو ہے آپ تھوڑا سا جو کل ٹیکسز کو دیکھیں نا وہ ٹرانزیکشنل ٹیکسز سے نکلی ہے. آپ جائیے کیپٹل گینز پہ, آپ اس انکم پہ جائیے جو کامران نے کمائی ہے, اس ویلتھ پہ جائیے جو کامران, ہمیں تھوڑا سا ایز کرنا ہے. یار یہ مثال تھوڑی چینج کر لیں. 9400 ارب جن کے ذہن میں نہیں بھی آ رہا ٹیکس کا میرے بارے میں آپ دے رہے ہیں. آپ میرے فیوریٹ اینکر جو ہیں. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل کا جو بجٹ ہے نا اس کو پنشمنٹ سے نکالیے. آپ بار بار یہ کرتے ہیں نان فائلر ہوں 4% ٹیکس 2.5%, اس کو نکالیے. آپ یہ کہیے کہ اگر کامران کل جا کر اپنا کارڈ یا راست QR کوڈ استعمال کرتے ہیں تو میں 18% نہیں ان سے 16% یا 12% GST لوں گا. جسٹ تھنک ڈفرینٹلی. پاکستان میں ہم نے پنشمنٹ دے کر, ٹھیک ہے ہاں بالکل انسینٹیوائز سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, دوبارہ بھی آپ کے پاس آنا ہے. میں نے آپ کے پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ آ گئے.